الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت 162 سے ہم شروع کریں گے، 162 سے۔ پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ اہل کتاب جو ہیں، خاص طور سے یہود، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن مجید پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی پرانی عادت چلی آ رہی ہے کہ یہ خدا کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ تو یہاں سے آغاز کیا کہ انہوں نے میثاق توڑا آیت 155 میں، تو میثاق توڑنے کی وجہ سے اور اپنے کفر کی وجہ سے اور انبیاء کو قتل کرنے کے پروگرام جو انہوں نے بنائے اس کی وجہ سے، اور یہ بات کہ ہمارے دل اللہ نے بڑے محفوظ کر دیے ہیں ان کے اوپر غلاف چڑھا کے، جیسے ہم بعض کتابوں میں قرآن مجید پہ بھی غلاف چڑھایا کرتے ہیں تاکہ ڈسٹ وغیرہ نہ پڑے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس طرح سے اللہ نے محفوظ کر دیے ہیں اس وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا، اور اس وجہ سے یعنی پوری تاریخ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جرائم کی سنا دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، اور پھر فرمایا کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، اپنے ظلموں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی تھی جو اصل میں ان کے لیے حلال تھیں، تو یہ پوری فہرست، اور سود کھانے لگ گئے جبکہ ہم نے ان کو روکا تھا، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے جبکہ ہم نے ان کو منع کر رکھا تھا۔ یہ سارا کچھ ہونے کی وجہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے جو ہمیں نوٹ کرتے رہنا چاہیے کہ جب کوئی امت نسل در نسل کسی مذہب پر قائم ہوتی ہے تو کچھ خرابیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو پھر ہماری عادت ثانیہ بن جاتی ہیں۔ تو خود مجھے یہ آیتیں پڑھ کر، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران پڑھ کر اور اب سورہ نساء پڑھ کر جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ ذرا دھیان سے دیکھیں تو ہمیں اپنا آئینہ اس میں نظر آتا ہے۔ جو بے ایمانیاں وہ کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ جس طرح کے سود، اب دیکھیے کہ کیا کیا اس کے حلال کرنے کے راستے ہم نکال رہے ہیں، تو کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ 72 فرقے ہوئے تو تم بھی 73 فرقے بنو گے، وعلیکم السلام، اور نال بن نال پیروی کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر یہود نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تم بھی کرو گے، یہاں تک آپ نے مماثلت بتائی ہے۔ تو وہ لگتا ہے کہ ہمارے عہد تک آتے آتے پوری ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، البتہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے کچھ علم میں جو راسخ لوگ ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب راسخون فی العلم کو سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جہاں آیات متشابہات زیر بحث آئی تھی کہ جو راسخون فی العلم ہے وہ آیات متشابہات میں اس کی تعویل کی تلاش نہیں کرتے، اس کی تعبیر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، البتہ اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ جو راسخون فی العلم ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علم کا دائرہ کیا ہے، ہم کن چیزوں کو جان سکتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں۔ یہاں جس سیاق و سباق میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اگر کتاب اتار دے ہمارے سامنے تو ہم مان لیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ راسخون فی العلم نہیں ہے جو سیدھی اس طرح کی نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ تو راسخون فی العلم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن حدود دائروں کے اندر رہ کر ہمیں ہدایت دیتے ہیں، اسی کے اندر ہدایت ملے گی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے یا وہی واقعتاً اتر رہی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی یہ مطالبہ کرے کہ مجھے کوئی ظاہری ثبوت دیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راسخون فی العلم نہیں ہے۔ ہمارے عہد میں ایک پرابلم پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو راسخون فی العلم سمجھتے ہیں، لیکن مطالبہ ان کا بالکل یہی ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔
وہ مطالبہ کیا ہے کہ جی ہمیں سیدھا سیدھا دکھائیں، کلینیکل جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس پر ہمیں ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو راسخون فی العلم ایسے نہیں ہوتے۔ مثلا اچھے سائنسدانوں کو دیکھیے تو وہ ایوولوشن تھیوری، بگ بینگ کیوں مان رہے ہوتے ہیں؟ بس ایویڈنسز کی بنیاد پر، آیات کی بنیاد پر۔ تو راسخون فی العلم جو ہے وہ آیات کی بنیاد پر چیزوں کو مانتے ہیں، ایویڈنسز کی بنیاد پر چیزوں کو مانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ کر مانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مثلا اس کمرے میں ہم جو لوگ بیٹھے ہیں تو ہم مان سکتے ہیں ان کو دیکھ کر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں صرف آیات کی وجہ سے مان سکتا ہوں۔ مثلا آپ تمام لوگ کسی نہ کسی والدین کے اولاد ہیں، دیکھے بغیر میں مانتا ہوں، کیونکہ دنیا کی روش چلی آ رہی ہے کہ اولاد پیدا ہو رہی ہے، ہم نسل در نسل پیدا ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بات منوانے کے لیے کہ آپ درخت پر لگے تھے کچھ ثبوت دینا پڑے گا، وگرنہ میں آپ سب کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے والدین ہیں۔ تو کیونکہ یہ تو ہے کہ ایسے والدین تو دنیا میں موجود ہوتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو، لیکن ایسا کوئی فرد نہیں ہے جس کے والدین نہ ہو سوائے حضرت آدم کے، اور جزوًا حضرت عیسیٰ بھی کہ جن کے صرف والد نہیں تھے، والدہ تھی بس۔ تو بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں اس طرح مان رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا۔ تو ہم کسی آدمی سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم تب مانیں گے تمہیں کہ تم انسان ہو، اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ، یہ تو نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ راسخون فی العلم نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ دو طرح سے ہی ثابت ہوتی ہیں، ایک ہم دیکھ کر اور ایک ایویڈنس سے، شواہد سے۔ ان شواہد کے اندر آپ کے سائنٹیفک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، آپ کی بعض کا صرف پروفیسیز ہوتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، آپ کی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں کوئی آدمی یہ مطالبہ کرنا شروع کر دے کہ جی ہمیں آپ دکھائیں کہ قرآن آسمان سے واقعی قرآن اتر رہا ہے، تو آسمان سے ایک چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی کتاب اترے، فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں، اور ہمیں تب ہم مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا کہ یہ راسخون فی العلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جو راسخون فی العلم ہے، راسخ کا مطلب ہوتا ہے پختہ، پکا، اس میں اندر گڑا ہوا، اترا ہوا۔ تو یعنی علم میں جو پختہ ہیں وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ علم کی کیا حدود ہیں، ہمارے انسانوں کی کیا حدود ہیں۔ تو راسخون فی العلم یہ جانتے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں جی یہ چیز ہمیں دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں تو پھر ہم مانیں گے، نہیں، بس آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں تو مان لیجئے۔ تو ہم جو مذہبی لوگ ہیں، سارے کے سارے جو خدا کو مانتے ہیں، وہ ایویڈنسز کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ ہم اس کائنات میں وہ آیات دیکھتے ہیں، وہ ایویڈنسز دیکھتے ہیں جو ہمیں خدا تک لے کر جاتی ہیں۔ جس طرح ایک سائنسدان کو کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ایوولوشن کی طرف لے جاتا ہے، کوئی بگ بینگ کی طرف لے جاتا ہے، یا اور بہت سارے ہم نے چیزیں سائنس میں ڈھیر لگا دیا چیزیں دریافت کرتے کرتے، ان میں سے بے شمار 90% غالباً اس سے بھی زیادہ وہ صرف ایویڈنسز بیسڈ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ البتہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان میں سے جو راسخون فی العلم ہیں وہ والمومنون اور صحابہ۔ والمومنون میں بعض مفسرین نے یہود ہی کے مومنین مراد لیا ہے کہ ایک پڑھے لکھے یہودی ہیں اور ایک عام، تو دونوں کو مراد لیا ہے۔ میرے خیال میں کہ یہ صحابہ کو شامل کرنے کے لیے ہے، لیکن بہرحال تو جو علم میں پکے ہیں وہ، اور صحابہ جو ہیں، مومنین جو ہیں، وہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس بات پر ایمان لے آئیں گے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، ان دونوں کو مانتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ وہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے، لیکن ایویڈنسز کی بنیاد پر۔ تو یہ جو راسخون فی العلم ہے اور جو صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضرور ایمان لے آئیں گے جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا اور آپ سے پہلوں پر نازل کیا۔ یہ پھر وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔
بس آپ ہیں اور آپ سے پہلے ہیں. کوئی ایک جملہ بھی پورے قرآن مجید میں نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہو. پورے قرآن مجید میں آپ اور آپ سے پہلے، آپ اور آپ سے پہلے. تو یہ ختم نبوت کی یہ آیت بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے مطالبہ ہی آپ اور آپ سے پہلے کا ہے، آپ کے بعد کا کوئی مطالبہ نہیں. تو کوئی شخص اگر کوئی اعلان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہم سے اس کا مطالبہ موجود نہیں ہے. تو فرمایا کہ علم پکے اور مومنون یہ ایمان لے آئیں گے یا ایمان لائے ہوئے ہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، دونوں کو مانتے ہیں. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کو مانتے ہیں اور آپ کو بھی مانتے ہیں. آگے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، اور وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. والموتون الزکوٰۃ، اور وہ بھی مانتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں. یہ پوری فہرست ہے، گویا الراسخون نمبر 1، والمؤمنون نمبر 2، والمقیمین الصلاۃ نمبر 3، والموتون الزکوٰۃ 4، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر 5 گروپ ہیں جو یہاں بتائے گئے ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ راسخون فی العلم اور والمؤمنون کی یہ صفات بتائی گئی ہیں. یہ بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ راسخون فی العلم کون ہے، ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں. تو اب یہ جو سارے گروپ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی صفات بھی اہمیت رکھتی ہیں، وہ میں آگے چل کر ایک ایک کر کے ذکر کرتا ہوں. اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ علم پختہ کون لوگ ہیں. وہ جہاں ان کو پتہ ہے کہ کوئی ٹینجیبل ایویڈنس چاہیے تو وہاں وہ ٹینجیبل ایویڈنس مانگیں گے، اور جہاں ان کو پتہ ہو کہ نہیں یہ تو صرف ایویڈنسز کے بیس پر ان سین چیز ہے جس کو ماننا ہے، تو وہ وہاں پر ان سین چیز کے ماننے کے طریقے پر اس کو مانیں گے. اور مومنون سے میں نے واضح کر دیا کہ صحابہ ہیں، اور یہ دونوں کو شامل کر لیجئے، صحابہ اہل کتاب میں سے بھی اور صحابہ قریش مکہ میں سے بھی اور مدینہ والوں میں سے بھی. تو یہ دونوں چیزوں کو مانیں گے، آپ اور آپ سے پہلی نبوتوں کو. والمقیمین الصلاۃ جو ہے یہ والمقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے، کیونکہ باقی موتون الزکوٰۃ یعنی یہ منصوب ہے، جبکہ یہاں پہ مرفوع ہونا چاہیے، یعنی پیش والی حالت ہونی چاہیے، یہاں پہ زبر والی حالت ہے. تو یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا، عربی زبان کا. جب کسی چیز کو اہمیت دینی ہو یا اس کو خاص توجہ دلانی ہو تو اس کو منسوب کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل ایک طریقہ چلتا ہے کہ ہم عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لفظوں کو بولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف توجہ زیادہ جائے. وہ مصنف چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے باقی لفظوں کے مقابلے میں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ عربوں نے بولڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو منسوب کر دیتے تھے. تو ترجمہ پھر یوں ہونا چاہیے کہ خاص طور سے نماز قائم کرنے والے، یہ ترجمہ ہو جائے گا. اب نماز کا اور ہدایت پانے کا کیا تعلق ہے؟ یہ قرآن مجید نے 2-3 مقامات پہ اس کو واضح کیا ہے. جہاں یہود کو سورہ البقرہ میں ایمان لانے کی دعوت دی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدد لو نماز سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نماز سے مدد لو. نماز سے مدد لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو آدمی خدا کی خاطر دیانتداری سے تقوی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، اس کے اندر تقوی بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور وہ تکبر اور انا کو اور دنیوی فائدوں کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہدایت پانے سے رکتا نہیں ہے. اور جو آدمی بددیانتی کی نماز پڑھتا ہو، ریاکاری کی نماز پڑھتا ہو، ان سے اس کی توقع نہیں ہے. تو جو تقوی کی نماز پڑھتا ہے اس کے اندر خدا خوفی آ گئی، کیونکہ وہ تقوی کی نماز پڑھ رہا ہے. تو خدا خوفی جو ہے وہی تو آدمی کو ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے.
تو وہاں جو کہا گیا تھا کہ نماز سے مدد لو، تو اس کا مطلب ہے تم صحیح نماز پڑھو گے تو تمہیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی، اور اگر صحیح نماز نہیں پڑھو گے تو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس طرح قرآن مجید نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ تمہیں فحاشی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ منکر کاموں میں یہ بات شامل ہے کہ ہدایت کا انکار کر دے آدمی۔ تو اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہماری نماز تو ایسا نہیں کرتی، تو مسئلہ وہی ہے کہ ہماری نماز بھی یہود جیسی نماز ہو گئی ہوئی ہے۔ ہم تو بس جاتے ہیں، 2-4 ٹکریں مارتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر پورا شعور نہیں ہوتا، خاص طور سے جو اجمی قومیں ہیں ان کو عربی نہیں آتی، تو وہ سورہ فاتحہ جیسی سورہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو اس کے نہ ان کو معنی کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی تاثیر ان تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے پھر ہماری نمازیں جو ہیں وہ پوری طرح مؤثر نہیں ہیں۔ تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ خالص ڈسپرین کھائیں تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا، جتنی نہ خالص ہوگی اتنا سر درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہماری نماز نہ خالص نمازیں۔ تو اگر ہم اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں، اور مقیمین میں جو زور ہے قیام کرنے کا، اس میں مطلب یہی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تقوی والی نماز پڑھتے ہیں، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ لازماً ایمان لے آئیں گے، کیونکہ خدا خوفی موجود ہے۔ والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ کون آدمی ادا کرتا ہے؟ جو اللہ کی خاطر قربانی دینے والا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ہدایت قبول کرنے کا مطلب تھا کہ دنیا کو دشمن بنا لے۔ تو دنیا کی دشمنی وہی قبول کر سکتا ہے جو خدا کی خاطر قربانی دینے کا، اس کے اندر یہ جذبہ ہو، عادت ہو۔ تو جو زکوٰۃ دیتا ہوگا وہی قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی فائدہ چھوڑ کر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، آگے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں وہ ایمان لائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر۔ میں یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ 2 ایمان بنیادی ایمان ہیں، ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دین کی ضرورت نہیں ہے، اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ نہیں ہے تب دین کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تو ہے لیکن کوئی حساب کتاب نہیں، بس سب نے مر کے ختم ہو جانا ہے، تب بھی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ 2 ایمان ہیں تو پورا دین قائم ہے، اور اگر یہ 2 ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز منوانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو چاہیں کریں، کیونکہ اللہ نہیں ہے تو باز پرس نہیں ہے، قیامت نہیں ہے تو تب بھی باز پرس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو مرضی کر لیں، آپ نے بہرحال سب نے مر کے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ 2 ایمان رکھنے والے لوگ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور آپ سے پہلوں کو مانیں گے۔ تو اب یہ ساری صفات اب دیکھیے، تو پیچھے جو باتیں گزری ہیں ان سب کے الٹ ہیں۔ یہ سود کھاتے ہیں، زکوٰۃ دینا تو بعد کی بات ہے، اور تقوی کے ساتھ دینا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا تب بھی سود کھا رہے تھے۔ وہ لوگوں کا مال بٹورتے ہیں باطل طریقے سے، تو زکوٰۃ دینا تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو جو دنیا کے اندر اتنے کھب گئے ہوں کہ اللہ کے روکنے کے باوجود حرام چیزیں کھا رہے ہوں، ان سے آپ توقع کریں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے؟ اور جو نماز ضائع کر چکے ہوں، یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر چکے ہیں، تو نماز جو ضائع کر چکے ہیں ان کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا تو پیچھے جتنی باتیں ہیں، انبیاء کے قتل کرنے کا پروگرام اور اس طرح کی ساری چیزیں، وہ کیا تھا؟ وہ دراصل تقوی کی کمی ہے۔ اور اللہ اور آخرت پر ایمان، سچی بات ہے کہ ہماری امت بھی اللہ اور آخرت کو مانتی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ بس ہمیں خبر سی ہے کہ ایسا ہونا ہے، خبر ہے ہمیں کہ اللہ ہے، آخرت ہونی ہے۔ ہمارے ایک استاد اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ اگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی یہ چھت گرنے والی ہے، تو بس خبر ہے آپ کے لیے، آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہیں جائے گا،
میں آپ کو اس طریقے سے خبر دوں کہ آپ کو یقینی خبر بن جائے تو آپ میں سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں بیٹھے گا، میرے سمیت ہم بھاگ جائیں گے۔ تو یقین جب ہوگا تبھی ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جب یقین نہیں ہوتا تو ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کا اللہ اور آخرت پر یقین، ایمان بہت کمزور ہے۔ بس اطلاع کی جیسی بات ہے کہ اس کو خبر ہے کہ ایسا کچھ ہونا ہے، لیکن پوری زندگی اس کے مطابق وہ نہیں گزارتا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے، اس نے اس کو یا اپنے دل میں اس کو ایمان کے طور پر اتارا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ہر طرح کی بے ایمانی کرتا ہے، سود کھا رہا ہے، لوگوں کا مال بٹور رہا ہے، انبیاء کو قتل کرنے کے پروگرام بنا رہا ہے، یہ سارے کام وہ کرتے رہے یہود جو ہیں۔ تو اب یہ کوئی سمجھ لیجیے کہ آئینہ دکھایا کہ تمہارے اندر یہ اوصاف نہیں ہے تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، جن کے پیچھے فہرست جرائم کی بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ البتہ یہود کے اندر سے راسخون فی العلم اور مومنون جو یہ صفات رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، وہ لازماً ایمان لے آئیں گے دونوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نبوتوں پر۔ تو فرمایا کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں یہ ایمان لانے والے پہلے ان اوصاف پہ قائم ہوتے ہیں۔ اسی کو سورہ البقرہ میں بیان کیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ کافروں میں بھی متقی ہوتے ہیں، بس ان کو بعض چیزوں کی خبر نہیں ہوتی، جیسے ہی خبر ہوتی ہے وہ فوراً۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بہت ہی بلیغ سا ہے کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو جاہلیت میں اچھے لوگ تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی برا ہو اور وہ اچھا نہ ہونا چاہے تو وہ اچھا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ لازمی امر ہے کہ مجھے خود اچھا ہونے کی جب کوشش کرنی ہے تو پھر ہی میں اچھا ہو سکتا ہوں۔ آپ جتنا مرضی مجھ پہ زور لگا لیں، مار لیں، پیٹ لیں، جب میرا ارادہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کا تو میں ٹھیک نہیں ہوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں، کہ وہ پہلے ہی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی ٹھیک راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بس نئی نبوت آئے گی تو نئی چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی کہ اچھا یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا۔ تو بس اتنا ہوتا ہے، ہدایت یاد دہانی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہود کے اوپر تبصرہ ہے کہ نہ یہ راسخون فی العلم ہے، نہ یہ مومنین ہیں، نہ یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، نہ یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، نہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں حقیقی معنی میں۔ بہت سارے لوگ زکوٰتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن دکھاوے کی، بہت سارے لوگ نمازیں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دکھاوے کی، ان کے مقاصد دوسرے ہوتے ہیں، وہ تقوی کے لیے ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں تقوی کے ساتھ کرنے والوں کا معاملہ زیر بحث ہے۔ تو یہ آیت، اب جو مضمون چل رہا تھا اس میں بات یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہوتا، یہ آیت نمبر 153 تھی کہ یا سالوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ہم تب مانیں گے جب آسمان سے کتاب اتر آئے۔ تو اس کا یہ پورا جواب دیا کہ یہ بہانہ ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ، کیونکہ یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ سے بھی انہوں نے مطالبے کیے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب آپ کو مانیں گے، تو اب بھی آپ سے بھی یہ مطالبے کر رہے ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، بس مطالبے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہ جرائم ہیں۔ وہ ایک لسٹ لمبی ہم نے دیکھی۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ان میں سے راسخون فی العلم ایمان لے آئیں گے۔ آگے اسی بات کا جواب کہ کتاب آسمان سے نازل ہو، جواب کو آگے بڑھایا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جس طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں
کہ جس طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، بالکل وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ہم نے نوح اور باقی نبیوں کو جو آپ کے بعد تھے ان کے اوپر وحی نازل کی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے بات دل میں ڈال دینا۔ تو نہ حضرت نوح پر آسمان سے کتاب اترتی لوگوں نے دیکھی، نہ باقی نبیوں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسپیشل ہے کہ تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ نہیں آسمان سے کتاب اترے گی تب مانیں گے؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے نوح کی طرف بھی ایسے ہی، باقی نبیوں کی طرف جو آپ کے بعد آئے سب کو ایسے ہی وحی کی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، صرف نبی کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی آ رہی ہے، باقی سب بے خبر بیٹھے ہوتے تھے۔ کبھی آسمان سے کوئی پرچہ نہیں اترا، کبھی آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آیا لوگوں کے سامنے، ہاں رسولوں کے سامنے ہوتا ہے۔ آگے پوری ایک فہرست بتا دی اور اہل کتاب کے وہ رسول جن کو وہ مان رہے ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے ابراہیم پر بھی وحی کی تھی، اس کے اوپر بھی آسمان سے کتاب اترتی ہوئی کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل پر بھی ایسے ہی وحی کی تھی خفیہ طریقے سے۔ وہ اسحاق، اور اسحاق پر بھی۔ وہ یعقوب، اور یعقوب پر بھی۔ والاسباط، اور حضرت یعقوب کی اولادیں، لمبی فہرست ہے وہ، حضرت یوسف اور فلاں اور فلاں۔ وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ وہ ایوب، اور حضرت ایوب پر بھی۔ وہ یونس، اور یونس پر بھی۔ وہ ہارون، اور ہارون پر بھی۔ وہ سلیمان، اور حضرت سلیمان پر۔ وہ آتینا داؤد زبورا، اور ہم نے زبور دی تھی داؤد کو، وہ بھی خفیہ طریقے سے، آسمان سے تو نہیں اترتی، دیکھی نا۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے سارے نبی اس طرح سے ہی آئے ہیں، کسی کے اوپر کتاب اترتی ہوئی کسی نے نہیں دیکھی۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں دی گئیں، وہ بھی چھپ کر طور پہ دی گئیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ آسمان سے تختیاں اتر رہی تھیں یا لوگوں کے سامنے اس کے اوپر لکھا جا رہا تھا، نہیں۔ تو کس رسول کے اوپر آسمان سے کتاب اتری ہے؟ اس طرح سب کو وحی کی گئی ہے۔ تو ان تمام نبیوں کو یہ اہل کتاب مانتے تھے، اور سب کے پاس یہی ایک طریقہ تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، کہ باقیوں کو نہیں پتہ چل رہا، نہ ابو بکر کو پتہ چل رہا ہے، ایون یہ کہ سیدہ عائشہ جو آپ کی بیگم ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وحی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں بتایا کہ تم یہ تقاضا جو کر رہے ہو کہ آسمان سے کتاب اترے، تو یہ نہیں اترے گی، نہ پہلے کسی نبی کے لیے اتری ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے گی۔ آگے فرمایا یہ تو وہ فرشتے جن کو تم جانتے ہو۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا ہے، من قبل، جو آپ سے پہلے آئے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، ان پر بھی وہی ایسی اتری، ان کے اوپر بھی آسمان سے کتاب لوگوں کے سامنے نہیں اتری، بس جو کچھ بھی آیا وہ وحی کے طریقے پر آیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ویسے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ تو وہ بھی کوہ طور پر کسی کے سامنے نہیں، ایون یہ کہ حضرت موسیٰ کے جو گھر والے ساتھ تھے وہ بھی وہاں نہیں گئے ساتھ، وہ بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ یہ جملہ بول کر اس آگ کی طرف گئے جو ان کو دور سے نظر آ رہی تھی کہ یہاں تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں آگ نظر آ رہی مجھے، تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی پتہ مل جائے یا آگ ہی مل جائے تاپنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے، کیونکہ آگ کی ضرورت جنگلوں میں ہوتی ہے کہ جانور ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور اگر سردی ہو تو اس کا بھی اپاؤ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے میں نے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی چھپ کے، وہ بھی کسی کے سامنے نہیں۔ تو یہ اب پوری فہرست بتا کے بتایا کہ کسی رسول پر کوئی ایسی کتاب اتری ہے جو تم مطالبہ کر رہے ہو، اور ان نبیوں کو تم مانتے ہو، اور حضرت موسیٰ سے بڑا رسول تو تم کسی کو سمجھتے نہیں ہو۔ ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ تو میں نے چھپ کے ہی ان سے کلام کیا، وہ بھی ظاہری طور پر نہیں ہوا کہ آسمان سے کوئی کتاب اتری ہو تو تم نے وہ دیکھی ہو اور لوگوں نے کہا جی ہم نے مان لیا۔ تو یہ اب پورا وہ جواب جو دے دیا تھا اس کو
پہلے تو وہ بتایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اندر کی ان کی خباثت واضح کی، لیکن اب اس کا جواب دیا ہے، علمی اور عقلی جواب، کہ بتاؤ کہ کس رسول کا معاملہ ایسے ہوا کہ اس کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کی ہو. کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے. وہ رسول بھی جن کا ذکر کر دیا اور وہ بھی جن کا ذکر نہیں کیا، سب کا معاملہ ایسا ہی ہے. آگے فرمایا کہ رسول آتے کس لیے ہیں؟ وہ معجزات دکھانے نہیں آتے، وہ آسمان سے اترتی ہوئی کتابیں دکھانے نہیں آتے. فرمایا رسول، یہ سارے کے سارے جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے رسول تھے، مبشرین، بشارت دینے والے، ومنذرین، اور خبردار کرنے والے. ان کا کام یہ تھا. یہ اس لیے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انا ارسلناک بشیرا ونذیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشارت دینے والے. یہ دعوت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں کہ دین کی دعوت دی جائے گی، ماننے والوں کو بشارت، نہ ماننے والوں کو دوزخ کا ڈر سنایا جائے گا. تو رسلا مبشرین و منذرین جن کے اوپر فہرست بیان کی گئی ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول تھے جو مبشر بھی تھے، منذر بھی تھے. یہاں رسول کے اعتبار سے اکثر سوال کیا جاتا ہے ہم سے کہ قرآن مجید میں تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسولوں کے لیے اللہ کا ایک ضابطہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رسولوں کے قتل کرنے کا بھی ذکر آیا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ انبیاء کی فہرست ہے اور رسول بھی شامل ہے اس میں، سب کو رسول کہا گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ رسول ہیں، باقی سارے انبیاء ہیں. حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت ایوب نبی ہیں، حضرت یونس رسول ہیں، ہارون نبی ہیں، سلیمان نبی ہیں، داؤد نبی ہیں، لیکن ان کو بھی رسول کہا گیا. تو یہ لفظوں کا وہ لغوی استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں اصطلاحی استعمال ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ رسولوں کا کام کیا ہے کہ وہ مبشر اور منذر بن کر آتے ہیں، اور بس. اور کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن تم یہ نہ کہو جی کہ آپ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، اس کے بعد بتایا نہیں، ہم بھول گئے، ہماری نسلیں بھول گئیں، آپ نے بتایا نہیں کہ قیامت ہونی ہے، میں ہوں، اور دوزخ ہونی ہے، جنت ہونی ہے. تو بتایا میں نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ڈرائیں بھی، بتائیں بھی، بشارت بھی دیں، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ جنت دوزخ قائم ہونی ہے. کل قیامت تم یہ نہ کہو جی ہمیں پتہ نہیں چلا. تو اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے. تو رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب اتمام حجت لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، تھوڑے نہیں ہیں، لیکن یہاں یہ صرف اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ چلا، تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے میں نے رسول بھیجے ہیں. اس وقت دنیا میں 3 بڑے رسولوں کی دعوت حتمی طور پر موجود ہے، اور دنیا کی بڑی آبادی رسولوں کو ماننے والی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ عیسائی، یہودی اور مسلمان انہوں نے مل کر ایک بڑے آبادی کو آخرت سے آگاہ کر رکھا ہے. ایون یہ کہ جو مذہب دین ابراہیمی کے خاندان سے نہیں ہیں، یعنی ابراہیمی دین نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ بھی جنت دوزخ کا کوئی نہ کوئی تصور رکھتے ہیں، جزا و سزا کا کم از کم کوئی تصور رکھتے ہیں. جیسے ہندو، وہ آباکان کے ذریعے سے اور کرما کے تصورات کے ساتھ اس کو مانتے ہیں کہ کوئی سزائیں ملتی ہیں برائی کی. تو اتنے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو قائم کیا ہوا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں آ کر، جیسے میں نے بتایا کہ دنیا کا جو علمی مزاج ہے وہ تبدیل ہوا. ہم نے ہر چیز میں کلینیکل ثبوت مانگنے شروع کر دیے، اس نے نقصان پہنچایا. وگرنہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم گھر گھر میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے،
اور جتنا آپ الحاد کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں اتنی ہی طاقت کے ساتھ مذہب بھی اٹھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مذہب کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، وہ بھی اسی طاقت سے اٹھ رہا ہے، اور وہ ہمارے اندر کے جو ضمیر ہے، اندر کی جو فطرت ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ کیا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر روزانہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو اگر باہر کے مولوی صاحب کو تم مار لو گے تو اندر کے مولوی صاحب کو کیسے مارو گے؟ وہ اندر سے پوری طرح سے زور لگا کے بتاتا ہے. تو بتایا کہ میں نے اس لیے انبیاء بھیجے تھے، اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ کتابیں اتار کر منواؤں، اس لیے بھیجے تھے کہ وہ تمہیں آگاہ کر دیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے والا نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے بغیر کر دیتے ہیں، لیکن وہ حکمت والے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس طرح سے کیا ہے کہ رسولوں کو بھیج کر تمہارے لیے جزا و سزا کے لیے دلیل قائم کی ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، زبردست ہیں، جیسا چاہیں کر دیں، جس کو چاہیں پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیں، بتائیں نہ بتائیں، آگاہ کریں نہ کریں، طاقتور ہستی ہیں. لیکن چونکہ وہ حکیم بھی ہیں تو اس لیے فرمایا کہ میں حکمت کے تحت یہ ضروری سمجھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری حکمت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں آگاہ کروں، دلائل دوں، سمجھاؤں، اور پھر آخری زمانے میں ایک رسول ایسا بھیجا جو تاریخ کے روشن دور میں آیا اور اس نے عربوں پر اتمام حجت کر کے دین کی ایک اور حجت قائم کر دی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس طرح سے پیش نہیں کیا. ہماری امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا نشان ہے. میں نے کئی دفعہ اس درس کے دوران میں یہ عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدائے رحمان الرحیم کے وجود کی دلیل ہے، ایویڈنس ہے، شہادت ہے. یہ میں جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ 571 عیسوی سے لے کر 610 عیسوی تک ثابت کیا گیا ہے. تاریخ کے صفحات میں ایک مینار کی طرح آپ کو قائم کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ میرا ایک رسول آ گیا ہے، اس کو شکست دے کر بتاؤ. میں نے اس علاقے میں دین کو غالب کر دینا ہے، سو کر دیا. ہر طرح کی مشکلات کے باوجود آپ جنگ بدر کو ہی نہیں سمجھا سکتے کہ جنگ بدر کیسے ہوئی ہوگی، نہیں سمجھا سکتے. کہ آپ دیکھیں کہ سارے لیڈر مارے جائیں. دنیا کی اکثر جنگوں میں ایک آدھ لیڈر مارا جاتا ہے لیکن زیادہ سپاہی مارے جاتے ہیں. اس میں سارے لیڈر مارے گئے جتنے آئے تھے. کیا نظر نہیں آتا؟ اور سارا عرب قریش کے ساتھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تعداد. کیا ہوتا ہے؟ پھر 23 سالوں کے عرصے میں یہ دنیا معجزہ دیکھتی ہے کہ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا جس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی دنیوی مقصد نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہتے نظر ہی نہیں آتے کہ آؤ میرے ساتھ معاشی انقلاب آ جائے گا. کوئی چیز نہیں. دنیا کے آپ سارے انقلابات اٹھا کر دیکھیں تو کسی دنیوی فائدے پر کھڑے ہوتے ہیں. آزادی، معیشت کا مسئلہ، جبر بادشاہوں کا، چرچ کا جبر، سارے انقلاب اٹھا کر دیکھیں اس کے پیچھے یہ چیز ہوگی. عربوں کے قرآن مجید خالی ہے اس بات سے کہ آؤ میں تمہیں آزادی دلاتا ہوں. کہیں نہیں. آؤ تمہیں معاشی خوشحالی نصیب ہوگی. ٹوٹل ایک آیت ہے کہ تم اب تقوی اختیار کر لو تو میں تمہیں اگر خلافت دوں تو تم یہ کام کرو گے، وہ بھی ذمہ داری بتانے کے لیے. یہ انقلاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اکیلا ایک شخص کھڑا ہوا 23 سال کے عرصے میں جو پہلے دن زبان سے نکالا پورا کر دکھایا. آپ دنیا کا کوئی ایک انقلاب اس طرح سے مجھے دکھا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سیرت کے ساتھ جو 23 سال کے عرصے میں آپ نے کام کیا، اس کے ساتھ وہ
اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نمائندہ دنیا میں بھیجا اور اس نے یہ کر دکھایا۔ تو یہ ہے کہ کل قیامت والے دن ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہوگی کہ جی آپ نے تو رسول نہیں بھیجے۔ البتہ ہم انبیاء کے فالوورز کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے محنت پوری نہیں کی اس زمانے میں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ پوری طرح سے اس بات سے واقف ہی نہیں ہو پایا۔ میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں واقف ہو گیا ہوں۔ وہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہو پایا کہ ویسٹ کا نظریہ کیا بنا ہے اور ہم نے اس کو جواب کیسے دینا ہے، نہیں بن پایا۔ چنانچہ ہم اپنی راگنی راگتے رہتے ہیں، وہ اپنی راگنی راگتے رہتے ہیں، دونوں کے درمیان کوئی برج ہی نہیں ہے کہ میں ویسٹ کو جا کے سمجھ سکوں مذہبی نگاہ سے اور ویسٹ اپنے دور جدید کی نگاہ سے مذہب کو سمجھ سکے۔ کوئی برج نہیں بنا سکے ہم۔ اور جن لوگوں سے توقع تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فلسفے کے ماہر ہیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے، انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ کیونکہ انہوں نے وہ بنیادیں استدلال کے لیے اختیار کیں جو دور جدید میں چل ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ جب وہ میدان میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ گیا ہے اور بات چیت کر رہا ہے۔ دور جدید جس استدلال پر کھڑا ہے اس استدلال کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے، اور اہل علم کو، خاص طور سے قرآن مجید کے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ ویسٹرن استدلال کو سمجھیں، وہ کہاں سے بات کرتے ہیں، ان کا توڑ کیا ہے، وگرنہ ہمارے اوپر تہمت آئے گی کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مجید آج بھی اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ اس دور میں بھی کتنے ہی ویسٹرن لوگ جب اس کو توجہ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہدایت پا لیتے ہیں۔ وہی چیز جو پیچھے گزری کہ ان کے اندر کچھ شرائط ہیں، اگر اس کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پا لیتے ہیں، اور ہماری مدد کے بغیر پا لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی چیزیں فراہم کر دیں جو زیادہ محنت نہیں کر پاتے یا اتنا شوق جذبہ نہیں ہوتا، تو ان کے سوالوں کے جواب مل جائیں کم از کم۔ تو یہ ہے آج کا درس۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے خیر کیا تو زندگی رہی تو اگلی آیت بھی اسی سلسلے سے متعلق ہے اور بہت اہم آیت ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر زندگی رہی تو بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبداللہ صاحب ہیں سر، پوچھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد سے وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا وہ روز کسی صاحب کو فدیے کے طور پر کھانا کھلائیں گے یا ایک بار میں کسی شخص کو، ادارے کو یا اسلامی کسی مدرسے کو فدیہ دے سکتے ہیں؟ جواب دے دیجیے۔ جی، یہ جو کفارہ ہوگا، فدیہ ہوگا، یہ کسی ادارے کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کھانا ہی کھلانا ہے آپ نے۔ ایک بات، اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، ہر روز بھی دے سکتے ہیں۔ اگر روزانہ دیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا روزانہ تقویٰ جو ہے تازہ رہے گا، بس یہ فائدہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اکٹھا دے دیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ محسن صاحب ہیں سر، ان کا سوال ہے کہ غامدی صاحب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ قرآن ادب کا شاہ پارہ ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ادب کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی غامدی صاحب کی ادب سے کیا مراد ہے اور ادب اور قرآن کن پہلوؤں سے مناسبت رکھتے ہیں اور کن طریقوں سے قرآن پڑھا جائے تاکہ ادب میں اضافہ ہو سکے؟ میرا ایک مضمون چھپا ہے پچھلے اشراق میں، انسانی ادب اور قرآن مجید، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اگر پڑھنے کا موقع ملے تو۔ ادب کیا چیز ہے؟ ادب دراصل سادہ جو ہماری بول چال کی روزانہ کی زبان ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر ہم
بلیغ زبان استعمال کرتے ہیں، اچھے الفاظ کا چناؤ، خوبصورت الفاظ کا چناؤ، واضح الفاظ کا چناؤ، صحیح شستہ گرامر، صحیح شستہ اس کی بناوٹ جملے کی، یہ اس کو ادب بنا دیتی ہے۔ اس میں اسالیب استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، سادہ جملے نہیں ہوتے، اس میں ایسے طریقے سے بات کی جاتی ہے جو تاثیر والی ہو جاتی ہے۔ یہ ادب کے پہلو ہیں جو قرآن مجید میں ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ ادب کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو صرف انسانوں سے متعلق ہوتا ہے، وہ نکتہ آفرینی، تعلیلات کرنا، یعنی ایسی وجہ بتانا جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ دھوپ نکلی ہے بارشوں کے بعد، دھوپ نکلی ہے بارشوں کے بعد، وہ ابھی رو کے مسکرائے۔ رونا اور بارش اور دانتوں سے روشنی ہونا، چمکدار دانت، تو وہ ہنسنا ہو گیا۔ تو اب یہ کیا کیا شاعر نے کہ سادہ بارش ہوتی ہے کسی اور وجہ سے اور دھوپ نکلتی ہے کسی اور وجہ سے، لیکن شاعر نے اپنے محبوب کے حسن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ اس کے رونے سے بارش ہوئی، اس کے مسکرانے سے دانت جب نکلے مسکراتے ہوئے تو روشنی ہو گئی چاروں طرف۔ دھوپ نکلی ہے بارشوں کے بعد، وہ ابھی رو کے مسکرائے۔ تو اب یہ قرآن میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ نکتہ آفرینی، یہ تعلیل کی ہے نا اس نے محبوب کے رونے سے رونا کو جو بارش کو جوڑ دیا ہے، اور محبوب کے مسکرانے سے دھوپ نکلنے کو جوڑ دیا ہے۔ اس طرح کے کام قرآن مجید نہیں کرتا۔ نکتہ آفرینی، اس طرح کی لطائف قسم کے نکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو چیز ہے وہ جو میں نے پہلے چند چیزیں بیان کی ہیں وہ اس کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ادب ہے۔ البتہ ادب پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ان چیزوں کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن نے وہ کون سے لطیف پہلو استعمال کر دیے ہیں، قرآن نے کس طرح کا جملہ بنایا کہ آدمی واہ واہ کر اٹھتا ہے۔ یہ چیز ادب پڑھے بغیر نہیں آتی۔ تو انسانی ادب پڑھیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کے ادب کو پہچان سکیں گے۔ تو مختصر الفاظ میں یوں کہیے کہ قرآن مجید میں انسانی ادب کے انسانی عناصر ایلیمنٹس نہیں ہیں، البتہ اس کے اندر جو لسانی ادب کے پہلو ہیں وہ تو ہیں لسانی، انسانی نہیں، لسانی ہیں، اور کچھ الوہی ہیں۔ کچھ اس کے اندر اگر آپ ادب یا شاعری وغیرہ پڑھتے ہیں تو میں نے اپنے اس مضمون میں میر تقی میر اور علامہ اقبال کی عشق کے بارے میں ایک ہی نظم سے اور ایک ہی غزل کو اکٹھا کر دیا ہے موازنے کے لیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میر تقی میر عشق کا مضمون بیان کر رہے ہیں تو ان کا کیا مضمون ہے، کیا ان کی ڈائریکشن ہے بات کرنے کی، کس پہلو سے بات کر رہے ہیں، اور ایک اقبال نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہے، اس کے اندر مذہبی رنگ کیسے ڈالا۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر ان لسانی حسن کے ساتھ ساتھ جو سمجھیے کہ خدائی جھلکنے لگ جاتی ہے۔ جس طرح اقبال کے کلام میں اقبال جھلکتا ہے، میر کے کلام میں میر جھلکتا ہے، غالب کے کلام میں غالب جھلکتا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں خدا جھلکتا ہے۔ یہ ڈیونٹی کا جو یہ شیڈ ہے قرآن مجید میں، اس کو مجھے پاتے ہوئے بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں اس چیلنج کو بھی جو قرآن مجید نے دیا کہ اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے، اس کا پہلو بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جو تقدس سا ہے وہ میں آپ پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ جس کو ایک گلوکار ہے غالباً برطانیہ کو، اس کا میں وہ پڑھ رہا تھا کہ میں مسلمان کیسے ہوا، تو اس نے کہا کہ اس میں ایک عجیب سا روب ہے جو میں آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں اگر حکمران نہیں ہوں تو میں کہوں کہ میں تم سب لوگوں کو جیل میں ڈال دوں گا، ہوں عام آدمی، تو میرا یہ جملہ کھوکھلا ہے۔ ایس ایچ او یہی جملہ بولے تو سارے لوگ ڈر جائیں گے، اور اگر کسی ملک کا بادشاہ بول دے تو قرآن مجید کے اندر جو روب ہے وہ وزیر اعظم سوچ بھی نہیں سکتا، بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ پھر اس کی ترتیب بڑی قدرتی ہے۔ میں اس کو مصنوعی کلام اور انسانوں کے کلام کو مصنوعی کلام کہتا ہوں، اور قرآن مجید کو حقیقی کلام کہتا ہوں۔ تو اس کی تشبیہ کو، تمثیل کو سمجھانے کے لیے کہ بچت ہو گئی ہے جی، شکر اللہ کا۔
تو آپ نے کرسی صحیح نہیں چنی تھی. تو یہ وہ چیز ہے. اس میں اب وہ جو قرآن مجید کی ساخت ہے وہ وہی ہے جو باہر درخت کی ہے, اور ہمارے کلام کی ساخت وہی ہے جو اس میز کی ہے, اس کرسی کی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو نوٹ کر لیجئے. مضمون میرا دیکھ لیجئے, اس میں میں نے کافی پہلو بیان کیا ہے اس بات کے. جی سر, محسن صاحب ہیں, پوچھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا با جماعت نماز اس کا لازمی تقاضا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو صحیح رکھا جائے, درست رکھا جائے, نہ اس کو ضائع کیا جائے, نہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کی جائے. اہتمام کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. اصل معنی اس کے یہ ہیں. اب اس کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ وہ باجماعت نماز بھی اسی کا تقاضا ہے, اور 3 نمازیں اونچی پڑھنا اور 2 نمازیں خفیہ طریقے سے پڑھنا, یہ سارے اس کے تقاضے ہیں. تو اصل میں ہے نماز ضائع نہ کرو, نماز کو بچا کے رکھو, نماز صحیح رکھو. اقامہ کا مطلب ہوتا ہے درست رکھنا, سیدھا کرنا. تو نماز کو سیدھا رکھو. اور باجماعت بھی اسی سے جڑتا ہے, کیونکہ اقامت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا تعلق نماز قائم کرنے سے بھی ہے. تو جماعت اس کا ایک حصہ ہے نماز قائم کرنے کا. احمد کمال صاحب ہیں سر, ان کا سوال ہے کہ نبی کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اس پر الہام کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے نہیں ہے؟ جہاں میرا یہ دلچسپ موضوع ہے, میں نے اس پر کئی دفعہ گفتگو بھی کی ہے اپنے اسی درس میں, شاید آپ نے ان درسوں میں موجود نہیں تھے. قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے کیس کو واضح کیا ہے کہ نبوت جب ملتی ہے تو اچانک ملتی ہے, اور رسول کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا. پھر ان رسول کو یہ بتانے کے لیے کہ تم اللہ کے ہاتھ میں ہو, کسی شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہو, ان کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو شیاطین نہیں دکھا سکتے. کیونکہ شیاطین جو ہیں ان کا جو ہماری تاریخی طور پر انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے چیزیں ثابت ہیں, وہ صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں. تو سورہ نجم کو دیکھیے, سورہ نجم میں حضرت جبرائیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کو اصل صورت میں دیکھا ہے, اور پھر آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر سدرۃ المنتہا تک دیکھا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وَلَقَدْ رَآهُ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, اللہ نے آپ کو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شک باقی رہ جائے. تو لیکن یہ کام صرف نبی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے ان کی پوری تسلی کرائی جاتی ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ طور پر جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے لیے واضح کر دیا. حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان کو ملکوت السماوات والارض دکھائے, یعنی کائنات کی بادشاہت دکھائی کہ کیسے چل رہی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ انبیاء کے لیے یہ دلیل بن جاتی ہیں. اور شیاطین کے ساتھ رابطہ کرنے والوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا اپنے شیطانوں کا کس طرح سے یقین ہوتا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء کی تعلیمات میں, ان لوگوں کے عمل سے بھی ایک تواتر سے ہمیں معلوم ہے کہ شیاطین کے ہتھے چڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں. سر ایک آخری سوال ہے, سوال کرنے والے نے نام نہیں لکھا سر. کہتے ہیں اگر کوئی بندہ جیلی ڈگری لے کر جاب حاصل کرے لیکن کام ایمانداری سے کرے, تو کیا ان کو ایک ہی بار گناہ ملے گا یا جب تک وہ جاب کر رہے ہیں گناہ ملتا رہے گا؟ اپنے ضمیر سے پوچھیے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے, تو اس کی بات مانیے بس. السلام علیکم. اچھا استاد, اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر الگ ملتا ہے باقیوں سے اسلوب میں, اس کی کیا وجہ ہے یا کیا حکمت ہے اس کی؟ حضرت نوح اصل میں پہلے رسول ہیں. اگر وہ حدیث درست ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے رسالت کا آغاز ہوا ہے. پہلے انبیاء آتے رہے ہیں لیکن پہلے رسول حضرت نوح ہے, تو اس لیے پھر انہی سے آغاز ہوتا ہے. اور اصل میں ہم دین ہی اس دین پر ہیں جو حضرت نوح سے شروع ہوا, لیکن چونکہ حضرت نوح کا دور تاریخ سے پہلے کا ہے تو اس لیے تاریخی رسول جو ہیں وہ پھر حضرت ابراہیم ہیں, تو اس لیے ان کا حوالہ بھی خاص طور سے دیا جاتا ہے.
اسلوب میں وہ فرق اس وجہ سے نظر آتا ہے. اچھا، اس میں یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے ان کا ذکر کیا تو اس میں یہ بات اب مکمل طور پہ واضح نہیں ہوتی. مثلا جن لوگوں نے یہ اقدام کیا، یہ جو پوری فہرست آپ نے گنوائی ہے، یہ لوگ تو ان کے وہ جو چیدہ لوگ ہوتے ہیں وہی ہوں گے، یا جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں تمام اس دور کے یہود کو شامل کرنا یہ کس طرح درست ہے؟ کیا آپ اپنے بارے میں اپنی امت کا اس وقت جو ہمارے سامنے ہے اس کا جائزہ لیجئے، تو جو ہمارے علماء نے ہمیں بنایا ہم وہی نہیں ہیں. لیکن اس بنیاد پہ میرا فیصلہ کر دیا جانا، یہ تو نہیں، وہ آپ کا فیصلہ آپ کے رویے سے ہوگا. مثلا اگر آپ نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق حق کو نہیں مان رہے تو پکڑے جائیں گے. مان لیتے ہیں تو اس فہرست میں راسخون فی العلم میں شامل ہو جائیں گے. راسخ تو پھر بہت آگے کی کیٹیگری ہو گئی نا. تو درمیان میں جو طبقہ ہے جو شاید مان بھی جائے، وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ، وہ بھی بیان کر دیا کہ جو مومنین ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گے. کیونکہ اصل میں ہمارے جو ماحول ہوتا ہے مذہب کا، میں ذات پات کے معاملات کو تو نہیں مانتا، لیکن ذاتوں کے اندر جو خصائص ہوتے ہیں وہ ان کے بچوں میں جاری ہوتے ہیں. اگر کوئی لڑاکا خاندان ہے تو ان کے بچے لڑاکے ہی پیدا ہوتے رہیں گے، سوائے اس کے کہ میرے جیسا کوئی بزدل پیدا ہو جائے تو وہ لڑاکے بچے پیدا ہوتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں چیزیں یہی سکھائی جاتی ہیں کہ نہیں، اس پر معاف نہیں کرنا، اس پر تو اس کو گھر چھوڑ کر آؤ، اس پر تو اس کو دو سنانی چاہیے تھی. ان کی تربیت یہی ہو رہی ہوتی. تو اب یہ جو بچے ہیں وہ جو بھی سیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے. ہاں، جو بالکل ویسا ہی بنا، اب اس نے حق کی خاطر، خدا کی خاطر اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، تو یہ تو راسخون فی العلم بن جائے گا. ایسا ہی امتوں کے اندر اب ہماری پاکستانی امت جو ہے، اس کی ایک روش ہے کہ ہر چور راستہ ہمارے لیے جائز ہے، ہر شارٹ کٹ ہمارے لیے جائز ہے، ہر دھوکہ، فریب، جھوٹ، یعنی ہم جھوٹ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے سچ بولنا چاہیے. تو جس قوم کی یہ حالت ہو، اب اس میں کوئی آدمی سچ بولنے والا بن جائے تو یہ کرامت ہے اس کی. سر، یہ لفظ ہدایت کی ذرا تشریح فرماتے ہیں. ہدایت اصل میں گائیڈنس کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو راستے کی رہنمائی کر دی جائے کہ آپ نے جس منزل میں پہنچنا ہے اس کا راستہ یہ، اور اس کی مشکلیں بتا دی جائیں، اس کی آسانیاں بتا دی جائیں. یہ ساری ہدایت ہوتی ہے. انگریزی میں سر اس کی انگریزی کیا کرتے ہیں، انسٹرکشنز یا گائیڈ؟ گائیڈنس زیادہ بہتر ہوگا انسٹرکشن کے مقابلے میں، کیونکہ گائیڈنس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. انسٹرکشن میں گائیڈ بنیادی ہدایت نہیں ہوتی میرے خیال میں، تو اس لیے بہتر ہے کہ گائیڈنس کا لفظ یا گائیڈنس پلس انسٹرکشنز دونوں چال. سر، یہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں خیر اور شر کی تمیز دے دی گئی، یہی ہدایت ہے، خیر اور شر کی تمیز. باقی ہے ہاؤ ٹو پرفارم، جو ہاؤ ٹو پرفارم ہے، دیز آر دا انسٹرکشنز. ہاں، تو اگر آپ عقائد دیکھیں تو وہ ساری کی ساری ہدایت ہیں. جو ہماری فطرت میں کچھ چیزیں اس میں ہیں، کچھ نہیں ہیں. اسی طرح جو تصورات دیے گئے ہیں، توبہ کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ انسٹرکشن نہیں ہے. یہ وہ ہدایت کا پہلا حصہ، گائیڈنس کا حصہ ہے کہ جنت دوزخ ہونی ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، غلطی کر لو تو اس کی توبہ کیسے کرنی ہے، گناہ مٹتے کیسے ہیں، کفارہ کیا ہوتا ہے. یہ سارے انسٹرکشن نہیں ہیں، یہ ہدایت ہے. اب اس کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے، یہ انسٹرکشن بھی ہیں. تو گائیڈنس میں ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن انسٹرکشن میں پہلا حصہ نہیں آتا. قرآن جو ہے یہ گائیڈنس ہے یا انسٹرکشنز ہے؟ دونوں چیزیں شامل ہیں. قرآن زیادہ گائیڈنس ہے، انسٹرکشن سنت کے اندر ہے. جب ہم کہتے ہیں ہدی للمتقین، ہاں، تو یہ ہدایت ہے، یعنی کہ یہ گائیڈنس ہے. جی. یہاں ہدایت کے اندر تو دونوں چیزیں شامل ہیں. ہدایت مجموعہ ہے گائیڈنس کا بھی اور انسٹرکشنز کا بھی. وہ تو عربی میں الگ آپ نہیں کی کرتے. کسی کتاب سے یہ واضح نہیں ہوتا. چلیے اگلی کتاب لکھیں گے تو باتیں کرتے ہیں. اگلی بات سر، یہ جو کل پرسوں ہم نے ایک لیکچر یہیں دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، ہاں جی، جو اس آیت کا جو بتاتے ہیں کہ وہ کسی نے خبر دی تھی، وہ مسلمانوں میں سے کسی نے دی تھی، تو جو معاملہ خراب ہو گیا، تو جس نے خبر دی تھی وہ فاسق تھا. اصل میں فاسق کے ایک معنی غالب آ گئے کہ نافرمان والے، اور پھر ہم کافر تک پہنچ جاتے ہیں.
تو فاسق کا مطلب صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف اس مسئلے میں وہ کسی غلطی کا شکار ہو گیا ہے، فسق کا شکار ہو گیا. کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا اور مجھے غصہ آ گیا، تو میرا یہ فسق، اس وقت میں فاسق بن گیا ہوں کہ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا. باقی میری زندگی مومنانہ ہے، اس مسئلے میں فاسق ہو گیا ہوں. تو اگر فاسق خبر لے کے آئے تو قرآن کہتا ہے تحقیق کرو. تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو فاسق ہے. نہیں، وہ خبر لانے میں فاسق بنا ہوا ہے. وہ کسی غلطی کا شکار ہے یا کسی جذبے کا شکار ہو گیا ہے یا کسی فتنے کا شکار ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو فاسق کہا گیا ہے. تو یہ مطلب ہم بعض اوقات جملے میں لفظ ایسے آ جاتے ہیں مستقبل کے اعتبار سے، حقیقت تحقیق کرنے کے بعد جا کر ثابت ہوگا کہ وہ فاسق تھا کہ نہیں تھا. میں سمجھا نہیں سر. نہیں سر، پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے خبر دی. ہم تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے گا. جیسے ہمارے محدثین نے تحقیق کی، چلو جی یہ جھوٹا راوی ہے، یہ حدیثیں گڑھنے والا ہے. پہلے تو وہ ایک عام آدمی تھا. تو ایسے ہی مجھے پتہ چلا تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ تو آدمی فتنہ پیدا کر رہا تھا. سر میں نے آپ کو ایک خبر دی کہ باہر لڑائی ہو پڑی ہے، میں نے آپ کو خبر دی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں فاسق ہوں؟ میری یہ خبر جو ہے یہ ٹھیک؟ اب میں تحقیق کروں گا نا. یہ تو اب پہلے فاسق خبر لائے تو تحقیق کرنی ہے، دوسرے کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسق اگر خبر لے کے آ رہا تو تحقیق کرنے کی ضرورت کیا، وہ تو فاسق ہی ہے. اس کے فاسق ہونے ہی کی تحقیق کرنی ہے. اس کا ترجمہ تو یہی کرتے ہیں کہ فاسق کوئی خبر لائے تو. مجبوری ہماری کیا کریں؟ ہم اس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جو ابھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، تو کہہ دیا. یہ تو اللہ نے فرمایا ہے، کسی آدمی نے تو نہیں کہا. ہم نے کہا جی ان کی شادی ان کے ساتھ کرتے ہیں، جی میری بیوی ہے جی، نکاح ہونا ہے کل پرسوں، تو کہہ دیا. ایسے ہی عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے. تو زبان وہی ہے انسانوں کی، اس میں جو اسالیب ہوتے ہیں وہ وہی رہتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو اس کا امکان ہے کہ وہ فاسق ہو، اس لیے تحقیق کر لیا کرو. صحیح مفہوم اس کا یہ، ترجمہ یہ نہیں، ترجمہ وہی ہوگا جو کر رہے ہیں. تو جب کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ فاسق ہو، تو اس کے فسق کی تحقیق کر لیا کرو. کسی بھی جگہ ہم نے یہ پڑھا نہیں آج تک. نہیں نہ پڑھا ہو، لیکن مفہوم یہی ہے، کیونکہ وہ مستقبل کے تحقیق کے بعد اس کا فاسق ہونا ثابت ہونا ہے. تو وہ جزوی بھی ہوتا ہے، کلی بھی ہوتا ہے. مثلا ابو عبداللہ بن ابی کلی فاسق تھا، وہ منافق تھا، وہ فتنہ پیدا کرتا رہتا تھا. لیکن بلتا جو حضرت ابی بلتا جو ہیں، وہ اس مسئلے میں تھوڑا سا ان کو جذبات لاحق ہو گیا، انہوں نے خبر لیک کر دی بس. تو وہ مجموعی طور پر بدری صحابی ہیں، بہترین انسان ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کا شکار ہو گئے بس. تو اب یہ آدمی اس معنی میں فاسق نہیں جس معنی میں ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے جس کو واضح رہنا. زبان کے اندر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم بعض اوقات مستقبل کی بات کو پہلے بول دیتے ہیں تاکہ اس کی شناخت واضح ہو. اگر کسی قاتل کو دیکھیں تو دروازہ بند کر لیں. کیا مطلب ہے؟ وہ چھری لے کر آپ کی طرف بھاگ رہا ہے، ابھی قاتل تو نہیں ہوا، آپ کو قتل کرے گا پھر قاتل ہوگا. تو جملہ کیا بولا جائے گا؟ اگر آپ کسی قاتل کو دیکھ لیں تو دروازہ بند کر لیں. اس طرح کا جملہ. قاتل ہوگا آپ کو قتل کرنے کے بعد، پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ جب کسی قاتل کو دیکھ لیں دروازہ بند کر دیں. یعنی آمادہ قتل. فاسق آمادہ فسق. آپ چھری لے کر میرے دروازے پر آ جائیں گے تو میں آپ کو قاتل سمجھوں گا چھری کی وجہ سے. ایسے ہی جب کوئی خبر آپ فتنے سے لے کر آئیں گے تو آپ ہماری تحقیق کے بعد، آپ نے بتایا کہ باہر یہ بات ہو رہی ہے، میں جا کر تحقیق کروں گا کہ واقعی باہر ایسا ہو رہا ہے. پتہ چلے کہ نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا بھی آپ نے کیا بتایا تھا، تو پتہ چل گیا کہ آپ نے صحیح نہیں بتایا تھا بس. تو آپ کا فسق، جزوی فسق سامنے آ گیا. تو اس مثال کو خبر ٹھیک نکلی تو آپ نے مجھ پہ بدگمانی کی اور وہ بدگمانی کا کام چل پڑا. نہیں، وہ اس محدثین کو اعتراض کیا کریں کہ تم تو بدگمانیاں کرتے ہو، چغلیاں کرتے ہو. ان کا نہیں، ہم حق کی خاطر تحقیق کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے گھر کو آگ لگا دی، ٹھیک ہے. میں گیا، میں نے بندوق نکالی اور اپنے بھائی کے گھر پہ جا کے حملہ بول دیا. وہاں جا کر پتہ چلا کہ بھائی تو ہفتے سے بیمار ہے اس نے آگ کیا لگانی ہے. تو اب آپ کے خبر دینے سے میں اپنے بھائی کو قتل کرنے پہنچ گیا ہوں. تو تحقیق کر کے اقدام کرنا ہے نا.
تو اس میں آپ کو فاسق قرار دینا پیش نظر نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کرنی ہے. تو وہ کہتے تھے، محدثین کہتے تھے کہ ہم حدیث کی حقانیت کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نے چغلی کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ غیبت کرنی ہے، اس لیے نہیں. ہر خبر پر بدگمان ہونا چاہیے. اگر یہ بدگمانی آپ کہہ رہے ہیں تو ہر ایسی خبر پر جس پہ آپ نے کوئی اقدام کرنا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ آدمی نے صحیح بولا ہے. اور حضرت عائشہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بعض اوقات آدمی متقی ہوتا ہے، فاسق نہیں ہوتا. سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، پہنچانے میں غلطی ہو جاتی ہے، الفاظ صحیح نہیں بولے گئے، سن کے سمجھا نہیں بات کو. حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ میت پہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عمر چھوٹا دماغ نہیں ہے، یعنی امت کے بڑے اعلیٰ ترین دماغوں میں سے ایک دماغ ہے. تو سننے میں غلط. اب رسول کی بات کو انہوں نے جیسا سنا ویسا مان لیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہوگا، رسول کی اطلاع ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نہیں، انما السمع یخطئ، کان کبھی سننے میں غلطی کر جاتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میت پہ رونے سے میت کو عذاب ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ رو رہے ہیں اور میت کو عذاب ہو رہا ہے، بجائے اس کے لیے کہ دعائیں کریں اس کے لیے. مطلب آپ کا یہ تھا. تو اس طرح سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ، تو یہ میرا خیال ہے کہ فاسق یہاں اگر پہلے سے معلوم فاسق ہے تو تحقیق کی کیا ضرورت ہے، مانیں گے نہیں ہم. جی السلام علیکم سر. میرا کامنٹ ہے اور پھر ایک سوال ہے چھوٹا سا اس کے بعد. کامنٹ یہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ ویسٹ کے مدعے کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور اسے جان ہی نہیں پاتے، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ تھوڑی سی مطلب اوپر تھوڑی سی اڑان بھر رہے ہیں آج کل. کیونکہ آپ یہاں پر بھی پوچھے جانے والے سوالات دیکھ لیں، یہ کریں گے تو کتنا گناہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ وہ، جبکہ وہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایولیوشنری بایولوجی کی نظر سے، سائیکالوجی کی نظر سے، نیورو سائنس، اینتھروپولوجی کی نظر سے. اب مثال کے طور پر وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے اگر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، اور پھر کیونکہ جنگل میں آپ نے فرمایا کہ آگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور وہ پاس گئے اس کے، تو جیسے جنگل میں آگ کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی جنگل کے اندر نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، نظام کی ضرورت ہوتی ہے، آرڈر اور سوشل آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سب کو اگر آفاقی قوت کے رنگ میں بھانگ ڈال کے پلا دی جائے تو اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہو جاتی ہیں اس سارے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے. وہ یہ کہیں گے، اسی طرح آپ نے کہا کہ وحی کی یہ تعریف ہے کہ اگر چپکے سے کسی شخص کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے تو اس پر شاید وہ یہ کہیں کہ یہ انٹویشن تو یہ ہم سب کے اندر ہوتی ہے. کل رات کو ہو سکتا ہے مجھے نہاتے ہوئے کوئی خیال آیا ہو میرے دل میں، وہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کھانا کھاتے ہوئے کوئی خیال آیا ہو اس طرح کا، آپ کو شاید سوتے ہوئے کوئی خیال آیا ہو. اور وہ کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑیں تو اس کے ساتھ بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ اسے لگے کوئی آفاقی طاقت کوئی آفاقی قوت میرے سے ہم کلام ہے. تو وہ تو اس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو، اسی وجہ سے شاید ہم ان کے مدعا سمجھنے میں اور ان کا جواب دینے میں یا ان کا رد کرنے میں ناکام ہے ابھی تک. اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو وہ رسالہ یا شاید آپ کا جو آرٹیکل پبلش ہوا انسانی ادب اور قرآن مجید، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ اس تک رسائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے. شکریہ. اور جو ہماری دونوں ویب سائٹس ہیں JavedAhmedGhamdi.org اور almorid.org ہیں، ان دونوں کے اوپر آپ اشراق پچھلے مہینے کا جو کیا مہینہ ہے یہ جنوری، تو دسمبر کے مہینے میں چھپا ہے، وہ یہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں یا ہماری شاپ سے لے سکتے ہیں، لیکن ویب سائٹ پہ ہمارا پڑا ہوگا. تو دسمبر کا ہے شمارہ ہے، اس میں میرا مضمون چھپا ہے اسی سال کا دسمبر جو گزرا ہے پیچھے. دسمبر نہیں، معافی چاہتا، نومبر میں چھپا. تو وہ آپ آرام سے نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. رجت صاحب کا سوال ہے کہ ایک جگہ پہ ویڈیو میں غامدی صاحب سے انہوں نے یہ سنا ہے کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو قومی املاک ہوتی ہیں ان کو نجی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا. تو یہ بات قرآن مجید میں کہاں ہے؟ ہاں دیکھیے، بعض علماء کی جو فقہا ہوتے ہیں ان کی بعض استنباطی آراء ہوتی ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے الارض للہ،
اس سے ہمارے مشرقی شاعر علامہ اقبال نے بھی یہی مطلب دیا ہے، اور بہت سارے اور علماء نے بھی ہمارے زمانے میں یہ مطلب لیا ہے۔ تو الارض للہ سے یہ مطلب نکالا ہے ہمارے علماء نے کہ زمین کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی سے پھر بات کو آگے بڑھا کر قومی املاک تک چلی جاتی ہے بات، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ سر، اسلام میریٹل ریپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو عورت اس معاملے میں اپنے شوہر کو انکار کرتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اصلاح کے لیے، اور بعض اسپیسیفک کیسز کے اندر اس کو جب ہم جنرلائز کر دیتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں شکایت لے کر آئے کہ جی 10 سال ہو گئے شادی کو، اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور آپ نے اس خاتون کے لیے جملہ بولا ہو، معنی اور ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے لیے آپ نے اس کو جنرلائز کر دیا تو معنی اور ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں غالباً کوئی اسپیسیفک کیس ہے جو زیر بحث ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے میاں کو کسی دن، کسی رات، کسی موقع پر بیماری کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، طبیعت کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتی ہے تو اس کو کوئی ایسی سزا نہیں ہے انشاءاللہ۔ سر، اس میں میریٹل ریپ کا ایک سوال تھا کہ اس سے اچھا وہ رہ گیا، اسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ریپ تو خیر ایک اچھا لفظ آپ نے چن لیا، تو ایک اصطلاح بنا دی۔ میاں بیوی کی جو باہمی تعلق ہے وہ اس کو لیگلی ہم یا شرعی طور پر ریپ نہیں کہہ سکتے، اور کوئی بھی دنیا میں آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ایسا اقدام کرے گا تو اس کو اڈلٹری کی سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک۔ یہ صرف ایک شدت کو بیان کرنے کے لیے بات کو ٹرن بنا دی گئی ہے کہ شوہر کو، مرد کو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر بیوی آمادہ نہیں ہے تو زبردستی نہ کرے، بس اس چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیگلی مجرم قرار پا گیا ہے اڈلٹری کا، فورنیکیشن کا، ایسا نہیں ہے۔ سر، شادی کے بعد میاں اور بیوی کے جو ایک دوسرے کے لیے حقوق ہوتے ہیں، اس میں بعض ہمارے ہاں جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شوہر کا ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ بیوی کو 3 وقت کا کھانا دے اور 1 جوڑا کپڑے کا دے، اور وہ بھی تب تک جب تک وہ پھٹ نہ جائے، اس کے بعد وہ نیا دے گا، یہ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جو شوہر کرتا ہے وہ اس کی احسان ہے، اور اسی طرح بیوی کی سرے سے کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، وہ صرف بچوں کو پالے گی، یہاں تک کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا بھی شوہر سے معاوضہ لے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہماری تہذیب ہے یہ تو بالکل ہی مختلف ہے کہ بیوی شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے اور جو شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کی بھی کرتی ہے، اس طرح شوہر بھی اپنی ذمہ داری سے بہت زیادہ بڑھ کے خاتون کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اسلام اس حوالے سے کیا حقوق متعین کرتا ہے دونوں کے لیے؟ جو آپ نے تقریر پہلے فرمائی ہے اور جو بعد میں فرمائی ہے، دونوں قرآن کی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتا ہے کہ تم اپنے جنسی تسکین کے لیے شادی کرو گے اور اس کو حق مہر دو گے اور اس کا خرچہ اٹھاؤ گے۔ قرآن نے بیان کر دیا، خرچے کی لمٹ نہیں بتائی کہ تو آپ بس ایک سوٹ لے کر دیں گے، جب وہ گھس جائے گا پھر دوسرا لے کر دیں گے، یہ نہیں بتایا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عزت اور اکرام کا معاملہ کرنا ہے۔ عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں تو کپڑوں کے گھسنے کا انتظار نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی بیوی کے اوپر جس طرح سے مال نثار کرنا چاہتے ہیں کر جاتے ہیں، اس میں پابندی لگانے کی نہ اس کو ضرورت تھی نہ کچھ، بس فضول خرچی پہ پابندی لگا دی کہ وہ نہیں کرنا ہے۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو شادی سے پہلے ہی اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنی محبوب پر، تو اب وہ مجرمانہ حرکت ہے یا جیسی بھی ہے وہ آپ فیصلہ کر لیں، لیکن انسانوں کے اندر یہ جذبہ، مرد کے اندر یہ یاد رکھیے کہ اگر میں کم از کم اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ ہماری جو نسل کے لوگ تھے، جو جدید نسل کے ابھی 18 19 20 25 سال کے لوگ ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، تو مردوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے عجیب و غریب کہ وہ خود سادہ طریقے پر رہیں گے اور اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہوں گے۔ یہ صرف اس کو حوصلہ دیا ہے، اسی کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اللہ نے نان نفقے کی۔ تو
قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ انسانوں کو اس نے ہدایت دی ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کو پتہ ہے کہ مرد نے کیا کیا ایثار کرتا ہے. یعنی ماں اپنے کپڑے قربان نہیں کرتی، بعض اوقات باپ کر جاتا ہے. تو یہ حیرت انگیز ہے. انسان مرد کے اندر جو خرچ کرنے کی قوت ہے، جو جذبہ ہے، جو سنبھالنے کی قوت اور جذبہ ہے، جو لیڈ کرنے کی جذبہ ہے، وہ اس سے بہت قیمت وصول کرتا ہے. مجھے دل کرتا ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اس کا صحیح ترجمہ ہمارے حالات کے مطابق یہ ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے خادم ہیں. حقیقت یہی ہے. یعنی آپ چاروں طرف دیکھیں تو کیا کر رہا ہے مرد؟ خدمت. تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ہو رہی ہے، جہاں یورپ امریکہ میں چلے جائیں ایسا ہی ہے. مرد بیچارہ خادم ہے. ہاں البتہ جہاں بالکل ہی وہ کوئی ذمہ داریاں اخلاقی ختم کر دیں آپ نے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں پر پھر وہ دونوں کما رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بیوی کما رہی ہوتی ہے. خیر وہ اس کی مثالیں ہمارے یہاں بھی مل جائیں گی. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے خدا کا دین اور ایک ہے میری آپ کی فطرت. میری آپ کی فطرت اندر سے زیادہ طاقتور ہے شریعت کے حکام کے مقابلے میں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ حکم دینے پڑتے ہیں جہاں ہماری فطرت ہمیں کمزور کر دیتی ہے. مثلا میں اپنے بچوں پر سب کچھ قربان کر دوں گا، اپنے بوڑھے ماں باپ پر نہیں. اس لیے پھر حکم دیا اللہ نے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے بڑھاپے میں. بچوں کے لیے ایک حکم بھی نہیں ہے. پورا قرآن خالی ہے کہ بچوں پر خرچ کیا کرو، خالی. کیونکہ وہ میرے اندر اتنا جذبہ ہے، ہر مرد کے اندر اتنا جذبہ ہے، ہر ماں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر بچے کو کھلائے گی، باپ بھی کھلائے گا. سوائے اس کے کہ بالکل ہی آدمی کوئی خراب ہو جائے، کسی مزاجی خرابی کا شکار ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. مگر نہ میں نے ہر باپ کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے لیے قربانیاں دے رہا ہوتا ہے. تو فطرت اور اسلام کو اکٹھا رکھنا چاہیے. البتہ جو ہمارے ہاں فتوے بن گئے، جو معاشرتی تصورات بن جاتے ہیں، ان کو تولتے رہنا چاہیے اور وہ ان کو ویلیوز کی شکل دے دی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑا لینی چاہیے. جب وہ عدل کے خلاف ہو جائیں، فطرت کے خلاف ہو جائیں، شریعت کے خلاف ہو جائیں تو ان کو دفن کر دینا چاہیے. وہ ہمارے سماجی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جہیز کی لعنت تھی ہمارے ہاں، اب کافی حد تک ختم ہو گئی لیکن ابھی بھی بڑی آبادی اس سے برداشت کرتی ہے. جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح کی اور بہت ساری لعنتیں ہیں جو ہمارے ہاں قائم ہیں، ان سے چھٹکارا پاتے رہنا چاہیے. سر یہ تو شوہر کے حوالے سے ہو گیا. بیوی کے کیا حقوق ہیں یا جو کام اسے لازماً کرنے چاہیے؟ قرآن مجید نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ بیوی اور شوہر کے حقوق برابر ہیں، سوائے ایک درجے کے جو شوہر کو دیا گیا ہے وہ قوام کا ہے، باقی برابر ہیں. جو شوہر کے حقوق ہیں وہی بیوی کے حقوق ہیں، جو شوہر کے فرائض ہیں وہی بیوی کے فرائض ہیں، سوائے اس کے کہ اس کو خرچہ پورا کرنا ہے بس. باقی جو معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں وہ مل ملا کے ہوتی ہیں. کسی معاشرے میں بیوی گھر کو سنبھالتی ہے، شوہر کما کے لاتا ہے. کسی معاشرے میں دونوں مل کر سنبھال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن شرعی طور پر کما کر لانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے، وہ عورت پہ نہیں ڈالی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں اسلام اور فطرت کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. سر فطرت کو ذرا واضح کریں گے، جب آپ فطرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ اس سے عین مراد کیا ہے آپ کا؟ یہ ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے استاد محترم بلکہ فکر فراہی کی جتنی بھی ساری ایک روایت چلتی آ رہی ہے وہ یہیں سے پھوٹتی ہے فطرت سے نا. تو فطرت کو واضح کریں گے، فطرت آپ کے فہم کے مطابق کیا چیز ہے؟ جتنا میں اس کو سمجھ پایا ہوں تو فطرت دراصل وہ ایک آبجیکٹیو، ایک معروضی، ایک ہیومن یونیورسلز ہیں، انسانی معروضیات ہیں جو کہ ہمارے نفسیاتی ڈھانچوں کی وجہ سے ہمارے اندر رکھتے ہیں. کیونکہ آپ ہمارے، میرے اور آپ کے اور ہم سب کے آباء و اجداد کو تقریباً ایک ہی طرح کے ماحولیاتی مسائل کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی نفسیات کے اندر ایک ہی طرح کے ڈھانچے بنے اور وہ اس فطرت کو بناتی ہے. تو آپ بھی ذرا اس فطرت کی وضاحت کر دیجیے. شکریہ. دیکھیے ہمارا جو فطرت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کچھ تصورات، کچھ علوم، کچھ اصول و قواعد،
دے کر ہمیں پیدا کیا گیا ہے. یعنی پہلا جو انسان تھا اس کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کچھ چیزیں پیاس ہے تو مجھے پیاس بجھانی ہے، تو پیاس میرے اندر سے مجھے پہچان ہے اس کی، وہ حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی. بھوک کی مجھے اندر سے پہچان ہے، وہ حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی. اب بھوک کے جو حالات سے چیز پیش آئے گی وہ کیا ہوگی کہ میں بھوک میں گھاس کھا لوں، پھل کھا لوں، گوشت کھا لوں، کیا کھا لوں، یہ حالات کی وجہ سے پیش آئے گی. تو میرے اندر سے رنگوں کو پہچاننے کی صلاحیت تھی، میرے اندر ڈسٹنس کو پہچاننے کی صلاحیت تھی، میرے اندر تعداد کو پہچاننے کی صلاحیت تھی کہ ادھر تھوڑے لوگ ہیں ادھر زیادہ ہیں. میں اکیلا کھڑا تھا، 10 لوگ حملہ آور ہو گئے، میں پہلے دن ہی جانتا تھا کہ یہ ادھر تعداد زیادہ ہے ادھر کم ہے. اگرچہ میں نے کاؤنٹنگ نہیں سیکھی تھی، 1 2 3 نہیں سیکھا تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ آج میری مرغیاں کم ہو گئی ہیں، کل میں جتنی ڈربے میں ڈالی تھی آج اس میں کچھ کم ہے. تو یہ میری فطرت ہے. انہی فطرتوں کے اندر خیر و شر کا شعور بھی قرآن مجید نے بتایا ہے. یعنی میں اگر علم لے کر پیدا نہ ہوں تو میں بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں سکتا تھا. مثلا اگر والدہ کو دودھ سک کرنا سکھانا پڑ جائے بچے کو پہلے دن کے، بچہ فوت ہو جائے گا، سیکھے گا نہیں. ایسے ہی دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں، میں نے ایک نیشنل جغرافی پہ ایک زمانے بہت دیکھا، میں نے وہ جو جانوروں کے اوپر چیزیں بناتے ہیں، تو میں نے ایک دیکھا ہرن کا بچہ پیدا ہوا، ابھی وہ ماں کے پیٹ سے گرا ہے اور وہ بیچارہ لڑکھڑاتا کھڑا ہوا ہے اور شیر نے حملہ کر دیا. وہ بھاگا ہے اور درخت میں ٹکرایا نہیں، درخت کو دیکھ کے اس نے راستہ بدلا ہے. یہ سین میرے لیے حیرت انگیز تھا. اس کو کیسے پتا چلا کہ درخت میں ٹکرائیں گے تو چوٹ لگے گی، مڑا کیوں ہے؟ کوئی تجربہ نہیں اس کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدائشی طور پر یہ تصور لے کر پیدا آیا کہ جب نظر آنا بند ہو جائے تو وہاں سے گزر نہیں سکتے، تمہیں مڑنا ہے. یہ فطرت ہے. یہ دنیا میں آ کر میں نے نہیں سیکھی. اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں آ کر جتنی چیزیں میں نے سیکھی ہیں اس میں ہم مختلف ہوتے ہیں، یکساں نہیں ہوتے. اور جتنی چیزیں ہم پیدائشی طور پر لے کر پیدا ہوتے ہیں اس میں ہم یکساں ہوتے ہیں. یعنی کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ انگلش ہنسی، اردو ہنسی، پنجابی ہنسی، لیکن انگلش ڈشز ہوں گی، پنجابی ڈشز ہوں گی، پنجابی لباس ہوں گے، انگلش لباس ہوں گے، لیکن ہنسی، رونا، بھوک، پیاس، درد، تکلیف، ہمدردی، یہ کچھ علاقائی ہوتی ہیں؟ نہیں. یہ میری اور آپ کی فطرت میں پیدائشی طور پر ڈالی گئی، یہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. تو فطرت کا یہ پہلو جو ہے اس کو ویسٹ نے اگنور کیا ہے بہت شدت کے ساتھ، اور اس میں قصور ان کا نہیں ہے، پہلے ہم کر چکے ہوئے تھے. ہمیں معتزلہ کی بات پسند نہیں آئی تو ہم نے پوری فطرت کا انکار کر دیا. پھر ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، یعنی ٹوٹل 3-4 لوگ، معتزلہ، پھر ابن تیمیہ، پھر شاہ ولی اللہ، اور پھر مولانا فراہی اور ان کے فالورز، یہ فطرت کی بات کرتے ہیں. باقی تو فطرت سے بچنا چاہتے ہیں. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت پیدائشی ہے، فطری ہے کہ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے خیر و شر بنتے ہیں یا خیر و شر اصلی ہیں. معتزلہ نے یہ پوائنٹ اختیار کیا کہ نہیں، وہ اصلی ہیں. حالانکہ اشاعرہ کی بات ٹھیک تھی، اہل سنت کی بات ٹھیک تھی، لیکن معتزلہ کی بات بھی غلط نہیں تھی. یعنی ایک ہے کہ اللہ کے کہنے سے سچ اچھا ہو اور جھوٹ برا ہو، ایک ہے کہ اللہ کے بنانے سے ایسا ہوا ہے. تو اللہ نے سچ کو اچھا بنایا ہے اور جھوٹ کو برا بنایا ہے. تو معتزلہ نے یہ کہنے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں، وہ ازلی ابدی سچ ہے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ہمارا خدا ایسا ہوتا کہ اس کے ہاں جھوٹ اچھا ہوتا تو ہم نے اسی کو اچھا کہنا تھا، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں. تو یہ ایک بحث تھی جس کی وجہ سے پھر فطرت کا انکار کیا گیا. تو پھر صدیوں تک ہم فطرت کے انکار پر رہے ہیں. تو فطرت بہت واضح، دو ٹوک، حتمی چیز ہے.
آپ کو اس کی جانوروں میں چیز نظر آئے گی، انسانوں کے اندر نظر آئے گی. تو میرے ہاں نشانی اس کی ایک ہی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے ہاں یکساں ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ آپ پرانے افلاطون ارسطو کو اٹھا لیں، اس سے پہلے حمورابی کو اٹھا لیں، تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ بری ہیں. تو یہ چلتا آ رہا ہے. اس کو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں ہے. البتہ غلط فہمی کہاں اس سے ہوتی ہے؟ غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے کہ مثلاً انگریز پاکستان ہندوستان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لائن میں نہیں لگتے. وہ ریلوے کا ٹکٹ خریدنے کی لائن میں لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اخلاق جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. کچھ علاقوں میں اخلاق پیدا ہو جاتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارے ہاں لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم کوئی لائن والا کام ہی نہیں کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ کوتوال میں جاتے تھے یا کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے تو وہ وہاں جو دربان ہوتا تھا وہ باری باری بلا لیتا تھا. ہمیں لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں تھی. اور ہم کبھی بھی اتنے بدتمیز نہیں رہے تھے کہ ہم لائنوں میں بدماش آدمی دھکا دے کے الگ کر دیں. نہیں رہے کبھی بھی. ہندوستان کے مزاج میں دربان کی پیروی کرنا لازم سمجھا جاتا تھا. ہاں جو بڑے امیر ان کو ویسے ہی، تو اس کا الگ سے ایک ضابطہ ہمارے ہاں تھا کہ بزرگ معاشرے میں بڑے مقام والا، یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں ان کو کرسی دے دیں، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا. تو یہ استاد آ گئے جی ان کو کرسی دے دیں. تو ہم نے ایک مراتب کا سسٹم بنا رکھا تھا، ایک باری کا وقت، دونوں چیزیں چلتی تھی. تو دربان باری کے لحاظ سے بھی کام کرتا رہتا تھا اور مرتبے کے لحاظ سے بھی. والد صاحب آ گئے تو کیا میں کرسی پر بیٹھا رہوں گا اگر کرسی موجود نہیں ہے؟ اب پہلے آؤ پہلے پاؤ کا اصول نہیں چلے گا کہ میں پہلے آ گیا تو اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ گیا، ابا جان تسی کھڑے رہو. یہ نہیں ہو سکتا. ویسٹ میں ہو جائے گا، وہ کہیں میں پہلے آ گیا ہوں تو آپ کھڑے رہیں. ہاں البتہ انہوں نے معذوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سینئر سٹیزن کے لیے کچھ وہی ضابطے جو ہمارے ہاں ہیں. ہمارے ہاں بڑے بھائی کے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے بڑے بھائی کے لیے بھی وہی ضابطہ ہے جو ان کے لیے صرف سینئرز کے لیے ہے. تو یہ پہلو ہیں جس کی وجہ سے پھر لگتا ہے کہ اخلاق شاید ریلیٹیو چیز ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اخلاق، خیر و شر کا شعور اپنی بنیاد میں قرآن مجید نے اس کا خلاصہ کر دیا ہوا ہے. حیرت انگیز خلاصہ ہے. میں نے جب یہ آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی تو میں ساری رات روتا رہا ہوں. میں اپنے جذبات بتایا نہیں کرتا. تو اس آیت میں نے جتنا کچھ پڑھا تھا اس زمانے میں اخلاقیات کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو جب یہ آیت میرے سامنے آئی تو میں نے کہا اچھا سارا کچھ ہی حل کر دیا ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی ایسا جملہ کوئی بول دے کہ آپ کا صدیوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جملہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. تو سورہ نحل کی وہ آیت جو ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، پورا خلاصہ ہے. دنیا کا کوئی اخلاقی ضابطہ اس سے باہر دکھا دے مجھے. ٹوٹل 6 چیزیں. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں تو دنیا انہی 6 دائروں میں گھومتی ہے. تو یہ ایسی آیت ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں، مطلب میری فطرت میں بھی یہی ہے. تو اخلاق کے یہ 6 تصورات اخلاق لسٹ کی شکل میں نہیں ہے، فیکلٹی کی شکل میں ہے. فیکلٹی کا مطلب ایک فنکشنل باڈی ہے ہمارے اندر جو ججمنٹ کرتی رہتی ہے. تو میرے سامنے آپ جھوٹ بولیں تو میں ججمنٹ دے دوں گا. میرے سامنے آپ پیچیدہ مسئلہ لیں. ابھی یہ نوجوان نے جو سوال کیا کہ میں جعلی ڈگری تو ملازمت کر رہا ہوں، تو اس کی ججمنٹ اس کے ضمیر نے دی ہوئی ہے کہ تم مسلسل گناہ کر رہے ہو کہ ایک ہی دفعہ کیا ہے. یہ اس کی ججمنٹ ہے. اب اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس طرف جاؤں. تو یہ ججمنٹس جو ہیں یہ آسان نہیں ہے دینا. یہ ہماری اندر کی وہ فطرت دے رہی ہوتی ہے. یہ کسی نے پرانے زمانے میں کس نے سکھایا تھا کہ جعلی ڈگری ہوتی ہے؟ یہ آج کا مسئلہ ہے. آج میرے ضمیر نے یہ فتویٰ دیا ہے، اسی ضمیر نے جو بنایا گیا ہے. تو فطرت ضمیر کا نام ہے. فطرت ہمارے اندر کے
तमाम बेसिक अलूम जितने भी हैं वो मेरी फितरत से फूटते हैं. फासलों का तसव्वुर, स्पीड का तसव्वुर, रंगों का तसव्वुर, साइज़ का तसव्वुर, डायमेंशंस का तसव्वुर, गहरे और सतही बातों का तसव्वुर, ये सब कुछ मेरे अंदर मौजूद है. इसको हम फितरत कहते हैं. मेरा जो तसव्वुर है वो मौलाना इसराई और मेरे असातिज़ा से ज़रा वसी है. मैं मादी उलूम को भी फितरत का हिस्सा समझता हूँ, मादी बेसिक उलूम को भी. मेरे असातिज़ा महदूद रहते हैं अखलाक और दीन तक, बस इतना फ़र्क है. जी, जबिल्लत जो है वो अरबी ज़ुबान के अतबार से दोनों हम माना लफ्ज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ बात के उलमा ने फिर इसमें फ़र्क किया. जबिल्लत कह देते हैं जो हमारी जिस्मानी या मादी ज़रूरतें हैं, जैसे भूख है, जिन्स है, सर्दी लग रही है, प्यास लग रही है, ये जबिल्लतें हैं. और जो हमारी रूहानी ज़रूरतें हैं, दीनी ज़रूरतें हैं, आवाज़ें हैं अंदर की, दाइयात हैं, उनको हम फितरत कह लेते हैं. जैसे आपका जायका फितरत का हिस्सा है कि जिस्म की ज़रूरत तो खाना है. अगर आपको भूख लगी हो शदीद तो हर जायके का खाना चल जाता है, लेकिन अगर आपको उतनी शदीद भूख ना लगी हो तो अब जबिल्लत ठंडी है, लेकिन अब आपकी फितरत हावी, आप चाहेंगे कोई लजीज खाना हो, वो ना खा लूँ आज मैंने कई बच्चों को सुना मुझे आज उसकी भूख लग रही है, तो वो क्या बता रहे हैं, उनकी भूख नहीं है, उसको खाना खाया हुआ दोपहर का, लेकिन अब वो जायका लेना चाह रहा है. तो ये जायका, तस्कीन, सुकून, राहत, ये अब फितरत की चीज़ें. सर, इरशाद डार साहब का सवाल है कि इखलाकियात तो फितरत में होती हैं, सच झूठ वगैरह इस तरह की चीज़ें, लेकिन एक खुदा का तसव्वुर भी फितरत में होता है, इसको कैसे साबित किया जा सकता है? जी, कुरान मजीद ने अहद अलस्त का जिक्र इसी पहलू से किया है कि असल में एक चीज़ें वो हैं जो हमारा जो दिमाग कह लीजिए, जहन कह लीजिए, दिल कह लीजिए, उसमें रूह फूंकते वक्त डाली गई हैं. जब अल्लाह ताला नफ़ख्तु फ़ी मिन रूही करते हैं हमारी तख्लीक के दौरान, तो उस वक्त वो डाल दी जाते हैं. यानी इस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर फूंक मार के डाला जाता है. कुछ चीज़ें इस फितरत के साथ वाक़यात की शक्ल में की गई हैं. उसमें अहद अलस्त का वाक़या है. अहद अलस्त में अल्लाह ताला ने पूछा है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं वाहिद का सीगा है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने इकरार किया था. तो अहद अलस्त के आगे अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इसलिए कि कहीं तुम ये ना कहो कि आबाओ अजदाद ने शिरक किया तो अल्लाह ने हमें पकड़ लिया. तो तौहीद का सबक अलग से भी पढ़ाया गया है इस अहद अलस्त के ज़रिए से. एक फितरत में होगा जो नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही के ज़रिए से आएगा, और दूसरा वो अहद अलस्त की शक्ल में भी हमारे साथ मामला हुआ. इसलिए तमाम दुनिया में जितने अदियान हैं वो शिरक के बावजूद तौहीद के कायल हैं. सब माइथोलॉजीज़ में एक बड़े खुदा का तस्वुर पाया जाता है, बाकी सब उसके अवतार होते हैं या उसके असाइंड देवता होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं. ये तौहीद अपनी किसी ना किसी शक्ल में कायम रहती है. प्योर तौहीद तो यह है कि और कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है. लेकिन बिगड़ी हुई तौहीद ये होती है कि बड़ा खुदा नीचे छोटे खुदा. अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि अल-मौरिद ने दरस कुरान का भी आगाज़ किया है, दरस हदीस का भी आगाज़ किया है, तो इसके साथ अगर सीरत पे भी कोई नशिस्त रखी जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सी गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं, तो अगर कोई ऐसी नशिस्त हो जिसमें शुरू से आखिर तक हर एक पहलू को तफसील से वाज़ह किया जाए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को, तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी उम्मत की. जी, बहुत अच्छी बात है, इस पर सोच लेते हैं. लेकिन पिछले रमज़ान में हमारे यहाँ पूरे रमज़ान में एक सीरत पर प्रोग्राम किया गया था. अगर वो हमारी वेबसाइट पे आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे. जी हाँ, 2 सीज़न में था. जी हाँ, 2 रमज़ानों में कहते हैं हुआ था, तो आप देख लीजिए उसको, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी. चलिए जी, कह रहे हैं जी कि वक्त ख़त्म हो गया है, तो हमारा जो बाकायदा दर्स का वक्त है जी वो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.